سب کے ساتھ اگین. اور میں نے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور کل ہمارا پہلا لیکچر تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم ہر روز یہاں پہ لائیو آ کے ایک لیکچر کو ڈسکس کیا کریں گے. اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم سبھی ممبرس جو بھی یہاں پہ آنا چاہے، جس کے پاس اچھی انفارمیشن ہو، وہ آئے اور اپنی کوئی اچھی بات جو اس نے ایکسپیرینس سے سیکھی ہو، ایسی بات جو سوسائٹی میں چینج لا سکے، وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. تو کل بھی میں یہیں پہ تھا، ابھی میں یہیں پہ ہوں. بھی کچھ دوست ہوں گے جو ابھی اس پروسیس میں ہوں گے کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. بس موسٹ ویلکم، سب کو آنا چاہیے اور سب کو اپنی اچھی اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے. تو جو آج کا ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت. اور اس کے لیے میں نے جس واقعہ کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے جڑا ہوا یہ تعلق ہے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سور کا بچہ لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ نے جیب سے رومال نکالا، سور کے بچے کو دیکھا، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا لگا ہوا تھا، آپ نے وہ کانٹا نکال دیا. تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، سور کا تو نام لینا حرام ہے. اور جناب نے کیا کیا ہے، جناب نے تو سور کو گود میں پکڑا ہے، نماز پڑھ کے نکلے ہیں، وضو کی حالت میں ہیں، اور کیا کیا ہے کہ اس کا کانٹا نکال دیا ہے. تو بادشاہ تک شکایت پہنچ گئی. جب بادشاہ تک شکایت پہنچ گئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ کیا ہے؟ تو جناب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو 2 پیسے جرمانہ کیا جاتا ہے. تو یہ بات سن کے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 پیسہ جیب سے نکالا اور بادشاہ کو دے دیا اور فرمایا کہ دوسرا پیسہ اس سے لے لو جس نے اسے بنایا ہے. اگر آپ اس بات پہ غور کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو، اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہے نا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو کوئی کچھ بھی ہو، کرسچنز ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کرسچنز، مطلب کوئی بھی کمیونٹی دنیا کی، اگر وہ مشکل میں ہے تو بینگ آ ہیومن بینگ، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو، لازمی نہیں ہے کہ جس کی آپ مدد کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہو، لازمی نہیں ہے جس کی آپ مدد کرنے والے ہیں وہ اچھا انسان ہو، لازمی نہیں ہے جس کی آپ مدد کرنے والے ہیں وہ آپ کا عزیز ہو. آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ آج ترقی کا راز ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میرے پاس شرٹ اچھی ہے، میرے پاس کپڑے اچھے ہیں، میرے گھر میں اے سی ہے، میرے گھر میں فریج ہے، تو میں ٹھیک ہوں. ہمارے لیے ترقی کا راز صرف اپنے آپ کو پالنا ہے. ہمارے لیے ترقی کا راز، ہمارے لیے بہتری کا راز، ہمارے لیے اس دنیا میں آگے جانے کا معیار کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر کرنا. اور آج یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسلم 52 ممالک ہونے کے باوجود آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں. ہمارے پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے پاس کھانا ہے نہیں ہے، وہ کس حالت میں ہے، ہمیں اس چیز کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ تو ایک آؤٹ ڈور بات ہے نا، ہمارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہاں پہ فیس بک پہ ہوں، میں فیس بک پہ ہوں تو میرا 2000 فرینڈ اور میں اپنے ہی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں ایک ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا ہے. اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ یہ جتنے بھی موٹیویشنل لیکچرار آپ کو ملتے ہیں، میں تو خیر نہیں ہوں، میں تو بہت عام سا انسان ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یار چلو ہم اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں. شاید آپ کی کوئی اچھی بات مجھے ایسی مل جائے جو میرے گناہ کم کرنے میں میری مدد کرے، یا پھر میں کوئی ایسی بات کروں جو آپ پہ اثر کر جائے اور آپ کے کام آ سکے. تو کیا ہے کہ ہمیں ایک بدلاؤ کی کوشش کرنی ہے. آج ہمارے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کے کیا حالات، اور پڑوسی کے کیا، ہمیں اپنے گھر کے حالات کا نہیں پتہ. ہم اپنے گھر والوں کی مدد بھی میرٹ پر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا میرٹ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہے وہ میرٹ ہے. اگر ہماری پسند کے خلاف ہے
تو وہ میرٹ نہیں ہے. یہ چیزیں بہت غلط ہیں اور بہت زیادہ غلط ہیں. میں قمر عباس رانا یہاں سے لے کے جب آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہاں جہاں میں حقیقت میں بیٹھا ہوں، میں کائنات کی کسی بھی ایک عورت کو، کسی بھی ایک لڑکی کو اپنی بہن مانتا ہوں. اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی میرے کام آ سکے یا نہ آ سکے، لیکن میرے لیے بہت سارے لوگ دعا کرنے والے ہیں، میرے لیے بہت ساری بہنیں دعا کرنے والی ہیں. میں نے کئی جابز چھوڑی ہیں، میں نے میڈیا میں جاب کی چھوڑی، میں نے ٹیچنگ کی جاب کی چھوڑی، اور اس کی وجہ تھی کیونکہ میرے پاس جو رولز ہیں، میرے جو اصول ہیں زندگی کو چلانے کے لیے، اگر میں ان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے اس دنیا سے تھوڑا دور رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں دنیا کے ساتھ رہتا ہوں تو دنیا کے مطابق رہوں گا. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، یہ ایگزامپل دی ہے جسٹ اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی جاندار، ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. یہی ہمیں حکم ہے. قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جس نے میرا ایک بندہ مار دیا اس نے میری پوری مخلوق کو مار دیا، تو یہ حکم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اللہ کی مخلوق صرف مسلمان نہیں ہے، عیسائی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہندو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سکھ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور دیگر کمیونٹیز بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے ایک بندے کی مدد کی اس نے میری تمام انسانیت کی مدد کی، اور یہ بھی سب کے لیے ہے. مہانور راجپوت، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ یہاں پہ آئے. ابھی ہمارا ٹاپک شروع ہوا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. اور جو اسپیشلی ٹاپک آج میں نے چوز کیا ہے وہ ایک حدیث شریف کی ٹرانسلیشن ہے، اور وہ تعلق رکھتی ہے مجازی خدا سے، کہ مجازی خدا کیسا ہونا چاہیے. میں نے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی تھی کہ ایک بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن کیا اللہ ہی ساری چیزوں کا حساب لیں گے؟ اللہ ہی جزا سزا دے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اللہ ہی دے گا. تو وہ جو بدو تھا اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ بعد میں مسلمان ہوا. تو وہ نعرے لگانے لگا، اونچی اونچی چلانے لگا، ہنسنے لگا، چھلانگے لگانے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کی صفت ہے رحیم ہونا، اور رحیم جب قابو پا لیتا ہے نا تو وہ معاف فرما دیتا ہے. سلیم بشیر بھائی، آپ کو بھی ویلکم ہے یہاں پہ. تو جب رحیم قابو پا لیتا ہے تو کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ ہو وہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے حقیقی خدا. اب آتے ہیں مجازی خدا کی طرف. مجاز کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو عارضی ہو، فانی ہو، ایک مخصوص مدت کے بعد ختم ہو جانے والی ہو. تو بہت واضح حدیث ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرو. کیوں؟ اگر مرد کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے کہ خدا کے بعد سجدہ جائز ہوتا تو مرد پیدا ہوتا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی ذمہ داری مرد کو نہ ملی ہو؟ کیا ہے؟ ایک عورت کا جب آپ سے نکاح ہو جاتا ہے، ایک عورت جب آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، ایک عورت جب آپ کی دسترس میں آ جاتی ہے، ایک عورت جس کے سیاہ سفید کے آپ مالک بن جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، کیونکہ تم ان کے لیے میرے سامنے جواب دہ ہو. عورت کے لیے مرد ڈائریکٹ خدا کے سامنے جواب دے. تو کیا ہے ہمارے ہاں کیسا سسٹم ہے؟ نکاح ہوتا ہے تب عورت آپ کو ملتی، اس نے پاسٹ میں کیا کیا ہے کہ کیا نہیں کیا ہے وہ تب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کے پاس آئے گی. لیکن کیا ہے، اس سے پہلے آپ نکاح کر چکے ہیں، اللہ کے نام پہ اقرار کر چکے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہے. اور کتنی بڑی اس کا کردار کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ کی لائف میں قدم رکھا ہے اور آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے. آپ کی لائف میں قدم رکھا ہے، آپ کی رزق کی وسعت کی گارنٹی لے کے آئی ہے، کیونکہ رزق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے مقدر میں ہوتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. کچھ لوگ اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں وہ کس بیس پہ کہتے ہیں. میرے سامنے تو کوئی بھی حدیث آئے میں اسے مان لیتا ہوں، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں ماننے کا حکم ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں. تو بات آگے کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ جب ایک عورت بیوی بن کے آپ کی دسترس میں آ جاتی ہے، آپ اس میں کوئی مسٹیک دیکھ لیتے ہیں، اس کی کوئی پاسٹ کی غلطی دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کیوں حقیقی مالک بن بیٹھتے ہیں؟ جرم پہ مکمل سزا دینا تو حقیقی مالک کا کام ہے، آپ تو مجازی مالک ہیں.
ایک وقت کے بعد ختم ہونے والے ہیں. عورت آپ کی بیوی ہے, آپ کی ملکیت ہے, لیکن آپ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق وہ صرف خدا کی ہے, اور جب خدا معاف کر دیتا ہے اپنی مخلوق کو, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کرے, باوجود اس سے کہ وہ آپ کی عزت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. وہ اللہ کے بندے, وہ آپ کی بیوی ہے, سوسائٹی کی بیوی نہیں ہے, لوگوں کی بیوی نہیں ہے. آپ اسے لوگوں کی نظر سے مت دیکھو, آپ اسے اپنی نظر سے دیکھو. آپ اس کے جرموں پر, اس کے عیبوں پر پردہ ڈالو, اور اگر تم اس کے عیب پر پردہ نہیں ڈال سکتے تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم نے کیا کیا. اگر تم بہت اچھے ہو, یہاں پہ ایک اور اگزامپل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی کو لوگ پتھر مار رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں مار رہے ہو اسے. تو لوگوں نے کہا جی اس نے زنا کیا ہے, اس کو سنسار کرنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جرم اس نے ضرور کیا ہے, لیکن اسے پتھر وہ مارے جس نے خود یہ گناہ نہیں کیا ہو. تو کسی نے پتھر نہیں مارا تھا. تو عورت کو اس کی غلطی پر سزا دینے سے پہلے تم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے. میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتیں غلط ہوں. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا بہتر حل ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. معاف کرنا ہی افضل عمل ہے. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کسی غلط حالت میں پکڑتے ہیں تو اسے مارو. اگر وہ مر بھی جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو وہ افضل عمل ہے, تو معاف کر دو. مجازی خدا ہونے کا مطلب, مالک ہونے کا مطلب ہوتا ہے خوشی دینا, مالک ہونے کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا, مالک ہونے کا مطلب ہوتا ہے خواہش کو پورا کرنا, مالک ہونے کا مطلب ہوتا ہے ناز اٹھانا, مالک کا مطلب ہوتا ہے نخرے اٹھانا. اللہ ہمارے کتنے نخرے نہیں اٹھاتا. ہم کتنے کام کرتے ہیں روز غلط, کتنی غلط کام کرتے ہیں, کتنی غلط باتیں کرتے ہیں, کتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں. ایک دفعہ معافی مانگتے ہیں اس سے اور وہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے مالک ہونا. میں اکثر کہتا ہوں کہ شادی کے بعد ہسبینڈ تو ہر مرد بن جاتا ہے, لیکن مجازی خدا کوئی کوئی بنتا ہے. شادی کے بعد بیوی تو ہر عورت بن جاتی ہے, بیوی ہر عورت بن جاتی ہے, لیکن جو بیوی ہوتی ہے, جو آدھا ایمان ہوتی ہے, وہ کوئی کوئی بنتی ہے. پتہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. میرے والد کی شادی ہوئی, میری ماں ہے, میرے والد کو بیوی ملی, ہم بچے پیدا ہو گئے. ہم نے جو بزرگوں سے دیکھا ہے وہی ہے. اور ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم اندھے تقلیدی ہیں. جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اسی پر چلتے رہتے ہیں. کبھی دماغ سے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک تھے, کیا وہ ٹھیک نہیں تھے, وہ کیا کر رہے تھے. تو یار کوشش کرو کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے, تو کوشش کرو کہ اپنی نئی زندگی شروع کرو, ماضی کو بھلانے کی کوشش کرو, اور کوشش کرو کہ اگر آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے رحیم ہونے والی صفت, اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے نا, تو مالک کی صفت ہے رحیم. جب اللہ قابو پا کے معاف کر لیتا ہے تو عورت بھی تو آپ کے قابو میں آ جاتی ہے نکاح کے بعد, تو آپ بھی تو اسے معاف کر دو. آپ بھی رحیم والی صفت اپناؤ. آپ کیوں رحیم والی صفت نہیں اپناتے ہو؟ آپ کو مجازی خدا بننے کا شوق ہوتا ہے, لیکن مجازی خدا والی جتنی چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اور جب تک ہم اپنائیں گے نہیں, ہم اچھی سوسائٹی قائم نہیں کر پائیں گے. اور جب تک اچھی سوسائٹی قائم نہیں کر پائیں گے, تب تک نہ تو ہم اچھے اسٹوڈنٹ قائم بنا پائیں گے, نہ ہم اچھا معاشرہ بنا پائیں گے, نہ ہم اچھی قوم بن پائیں گے, نہ یہ اچھا ملک بن پائے گا. 70 سال سے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کلیوز ہیں, لیکن ہم اس کی تشریح نہیں کرتے. اور جب تک تشریح نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ گئی ہوگی. میں سم اپ کرتا ہوں دوبارہ کہ جب کوئی بھی انسان آپ کے پاس مدد کے لیے آئے, کوئی مجبور دیکھو, تو یہ مت دیکھو کہ اس کا کس قوم سے تعلق ہے, وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کس نسل سے تعلق رکھتا ہے, کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے. اس کی مدد کرو کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور دوسری بات, جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو کتنی بھی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو, کتنی بھی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو, اپنی وائف کو معاف کر دو. کیونکہ اگر آپ اسے طلاق دے دیتے تو آپ کا حق ہے, لیکن پتہ ہے طلاق کیا ہے؟ طلاق شیطان کا پسندیدہ عمل ہے. میاں اور بیوی میں جدائی کروانا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے.
آپ اپنے غصے میں کیا کرتے ہو؟ کام تو حلال کرتے ہو، لیکن وہ حلال کام جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ ناپسند کیا ہے؟ شیطان کو خوشی دیتا ہے۔ تو کوشش کرو آپ کے عمل سے شیطان کو خوشی نہیں ہو، کوشش کرو اسے معاف کر دو، کوشش کرو اسے پیار سے سمجھاؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے بنی ہے، ٹیڑھی ہے، اس کے ساتھ محبت کا، اس کے ساتھ پیار کا رویہ رکھو اور اسے آسانی سے سمجھاؤ تاکہ وہ سمجھ سکے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں سادے سے سادہ لہجہ میں بات کرنے کی، تاکہ آپ سب لوگوں کو میری بات سمجھ آئے۔ اور میرے جو ٹاپکس ہیں جس میں ہم آج کل پرسوں یا آنے والے بہت سارے دنوں میں ڈسکس کریں گے، وہ ہیں ہی ڈومیسٹک۔ ہم ڈومیسٹک ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم ڈومیسٹک ٹاپک کو سمجھیں گے، ڈومیسٹک ٹاپک کو سمجھ کے ہم اس کو آگے پھیلائیں گے، ہم لوگوں تک اس کی اویئرنس دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں نا کہ 10,000 سے کاروبار کرے کامیاب ہو جائیں گے، 5,000 سے کاروبار کرے کامیاب ہو جائیں گے، یہ کر دے وہ کر دے فلاں کر دے، یہ مٹیریلزم ہے۔ یہ کس کو سمجھ نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری جیب میں 50,000 روپیہ ہوگا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس کام میں لگاؤں گا تو مجھے اس میں بچت آئے گی۔ میں پاگل نہیں ہوں، دنیا بہت سیانی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایکچول کیا ہے؟ ایکچول موٹیویشن کیا ہے؟ ایکچول موٹیویشن یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کی لمٹ میں لے کے آنا، انسان کو انسانیت سکھانا۔ اور جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہمارا ڈنکا بجے گا، دنیا ہمیں مانے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ دن لازمی آئے گا۔ ہم نے ابتدا کی ہے۔ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ کل جب میں نے لیکچر دیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ان باکس میں کہا تھا، لو جی یہ نیا بندہ آ گیا ہے، لیکن میں اس سے ڈسہارٹ نہیں ہوں، اور انشاءاللہ میں کبھی ڈسہارٹ نہیں ہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ون ڈے وی ول بی سکسیسفل انشاءاللہ تعالی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بلیس یو آل۔ اللہ حافظ۔